اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، اور میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جی معیشت تو بہت خراب ہے، آخری دموں پہ ہے، ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہمارا سری لنکا جیسا حال نہ ہو جائے، آئی ایم ایف سے الگ مسئلے چل رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی میں مصروف ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ پی ڈی ایم کو بلیم کر رہے ہیں، پی ڈی ایم ان کو بلیم کر رہی ہے، لیکن مسئلے کا حل کوئی نہیں بتا رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اب ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ مطلب ادھر ادھر سے تجاویز آ جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ڈیل ہوگی، ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے، اور جو بھی ڈسکشن ہے پوری معیشت کی وہ اس بات پہ فوکس ہوتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، گروتھ ہماری کتنے فیصد ہوگی، ہمیں قرضہ کہاں سے ملے گا، ہمارے پر قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو ہم کیسے اتاریں گے، امپورٹ ایکسپورٹ پہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ صرف مطلب سپرفیشل میرا خیال ہے ڈسکشن ہے، اور اس پہ جب مطلب عام لوگوں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عام لوگوں کو معیشت کا کیا پتہ، عام لوگوں کو معیشت پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ معیشت کا تو ڈائریکٹلی لوگوں کی زندگیوں سے تعلق ہے، مطلب براہ راست جو ہے معیشت اچھی ہوتی ہے تو یا خراب ہوتی ہے تو اس کا اثر تو عام لوگوں پہ پڑتا ہے، کیونکہ بڑے لوگ جو ہیں، امیر لوگ جو ہیں، حکمران جو ہیں، ان کی معیشت تو ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے، ان کی زندگیاں تو کبھی افیکٹ نہیں ہوتی، ان کا لائف سٹائل، ان کے خرچے وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ یہ عام لوگ ہیں جن پہ معیشت اگر خراب ہو جائے تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کو معیشت کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ معیشت ہوتی کیا ہے، اس کو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت ایک ایسا نظام ہے جس سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دولت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے اور کہاں وہ خرچ ہو رہی ہے، یا اس کی تقسیم کیسے ہو رہی ہے، اور اس میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ یہ مطلب یہ مختصر سا میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو معیشت کے نظام کو ٹھیک کیے بغیر آپ نہ تعلیم کا لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ان کو علاج معالجے کی سہولیات مہیا کر سکتے ہیں، نہ روزگار آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، گھر، تحفظ، یہاں تک کہ انصاف جو ہے اس کا بھی تعلق معیشت سے ہے، وہ بھی لوگوں کو نہیں مل سکتا جب تک کہ معیشت کا نظام صحیح نہیں ہوگا۔ تو معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے جو اس وقت ایک ایشو ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ امیر امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق بھی معیشت سے ہے، کیونکہ اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو پورے وسائل ہیں وہ کس کس کو ملیں گے، اور جب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ان پہ کنٹرول کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان پہ قبضہ جما لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر کنسنٹریشن آف ویلتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے، دولت کا ارتکاز ہوتا ہے اور دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اور کوئی بھی معیشت پہ ایک جامع پلان ہمیں نہیں دے رہا، مطلب بٹس اینڈ پیسز میں بات ہو رہی ہے، کوئی ٹیکس کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہا ہے، کوئی امپورٹ کو کم کرنے کی بات کر رہا ہے، کوئی ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس کی بات کر رہا ہے، مطلب مہنگائی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرضہ کہاں سے ملے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ معیشت کو ٹھیک کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ معیشت کی سمت کیا ہے، مطلب اس کا فوکس کیا ہے۔ تو اصل میں جو ایشو ہے وہ معیشت کا فوکس عام لوگوں کی فلاح و بہبود، عام لوگوں کی خوشحالی اور عام لوگوں کی ترقی ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو پھر ہم اپنی سمت بھی صحیح کریں گے، اور پھر ہم معیشت کے لیے ایک پراپر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، تو اور دولت کے ارتکاز کو بھی ہم روک سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ معیشت کے لیے میں آپ کو مختصر سا بتا دیتی ہوں، کیونکہ بہت لمبا تو یہاں پہ ڈسکشن کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ویڈیوز میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ معیشت کو ہمیں ایک
ایک تو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کے لیے فوری طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے، مطلب شارٹ ٹرم پلان ہمارے پاس کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ مڈ ٹرم پلان بنا لیں، پھر آپ لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ اس پہ چلے جائیں۔ تو میں آج صرف شارٹ ٹرم پلان پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت فوری طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے نوجوانوں سے، کیونکہ میں تو روزانہ بات کرتی ہوں اور مجھے میسیجز بھی آتے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جابز ملیں یا ان کو باہر جانے کے کوئی طریقے بتائے جائیں، باہر کوئی نوکری ڈھونڈی جائے تاکہ وہ نہ صرف خود اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں بلکہ فیملیز کے جو مسئلے ہیں اس کو بھی حل کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک پلان بنائے، فوری طور پہ پلان بنائے۔ ایک تو ملک کے اندر جو بھی ایک سینٹرل رجسٹری ہو جس میں کہ تمام جو جابز ہیں وہ وہاں پہ ان کو ویب سائٹ پہ ان کو ایڈورٹائز کیا جائے، جہاں جہاں بھی نوکریاں اویلیبل ہیں، نہ صرف کہ گورنمنٹ میں یا حکومت میں بلکہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی بھی سینٹرلائزڈ ایک جگہ ہو جہاں پہ کہ وہ ایڈورٹائز کر سکیں اور وہ ایکسیس ہو نوجوانوں کو، اور وہ جا کے وہاں پہ دیکھ لیں کہ ان کی سکلز کے مطابق ان کو کہاں پہ جاب مل سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک پلان طریقے سے نوجوانوں کے پاس ایک راستہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل اس پہ تعیناتیز کریں، پولیٹیکلی آپ لوگوں کو خوش کریں، آپ صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو آپ نوکریاں دلوائیں۔ ایک پراپر سسٹم ہو جس میں ہر ایک کو اپرچونٹی ہو کہ وہ جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکے اور اس کو پتہ ہو کہ کہاں کہاں پہ جابس اپلیکیبل مطلب اویلیبل ہیں۔ دوسری بات یہ میں کہوں گی کہ جو ایمبیسیز ہیں پاکستان کی، کیونکہ بہت سے لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں اس وقت میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ برین ڈرین ہو پاکستان سے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ضروری بنتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں فوری طور پہ نوکری ملے۔ تو ہماری جو ایمبیسیز ہیں جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملک میں جہاں پہ وہ ہے ایمبیسی، وہاں پہ وہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا جاب کی سچویشن ہے، وہاں پہ کیا مطلب اسپیس ہے، کس قسم کے جابز وہاں پہ چاہیے، کون سی سکلز چاہیے، اور وہ پھر سینٹرل پلاننگ کے ذریعے وہ بھی لوگوں تک پہنچائی جائیں، بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ طریقے سے لاکھوں روپے دے کے وہ جاتے ہیں باہر اور پھر باہر جا کے ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک سینٹرلائزڈ طریقہ ہوگا جس میں کہ ایمبیسیز نہ صرف یہ کہ وہ دیکھیں کہ جابس کس قسم کے اویلیبل ہیں، کس قسم کی سکلز جو ہیں وہ چاہیے، بلکہ یہ پھر حکومت کو چاہیے کہ جو سکلز اویلیبل ہیں، مطلب جن سکلز کی ضرورت ہے لوکل جاب مارکیٹ میں یا پھر باہر کی جاب مارکیٹ میں، اس کے لیے ٹریننگ پروگرامز شروع کرے، اور اس سے حکومت بھی کرے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی وہ ٹریننگ پروگرامز کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے لوگوں کو میچ کریں گے ان کی سکلز اور ان کے جاب کے حوالے سے، اور نہ صرف اس سے یہ ہوگا بلکہ یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، کیونکہ جو پرائیویٹ طریقہ ہے جس سے لوگ باہر جاتے ہیں بہت ہی مجبوری کی حالت میں، وہاں پہ ان کو بہت ان کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو جابز ملیں گے بلکہ جو آپ کہتے ہیں ریمیٹنسز، کیونکہ یہی لوگ جب باہر جا کے کمائیں گے تو پھر یہی واپس بھی بھیجیں گے پیسے، تو آپ کے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ خرچے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے ایک ویب سائٹ چاہیے، تھوڑا سا پلاننگ چاہیے، تھوڑی سی کوآرڈینیشن چاہیے، مختلف ادارے جو ہیں ان کی ایمبیسیز کی، تو یہ پاسبل بالکل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تمام غیر ضروری اخراجات ہیں حکومت کے، اب اس میں ظاہر ہے کہ مجھے تفصیلات نہیں پتہ، اور مجھے نہیں پتہ کہ کن خرچوں کو بچانے سے کتنا ایک فائدہ ہوگا معیشت کو، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو لائف سٹائل ہے ہمارے بڑے بڑے افسران کا، یا جس طرح سے بڑے بڑے سیاستدان جو لوگ حکومت میں ہیں یا ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں، بہرحال ہم حکومت پہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کس طرح کا ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ مورلی بھی یہ بالکل اس کا جواز بنتا ہے، اور یہ مورلی صحیح ہے کہ اگر لوگ اتنی پریشانی میں ہیں تو بڑے افسران جو ہیں ان کو بھی تھوڑی قربانی دینی چاہیے. ان کے پاس جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جو مراعات ہیں، ان کو جو باہر جانے کے الاؤنسز ملتے ہیں، ان کو جو اپنے صحت کے لیے الاؤنسز ملتے ہیں، جو وہ لوگ ٹریول کرتے ہیں اس کے جو اس کو جو سبسڈائز کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ تمام غیر ضروری اخراجات ہیں، ان کو بند ہونا چاہیے. جو وہ بڑے بڑے گھروں میں ایئر کنڈیشنرز چلاتے ہیں اور اس میں وہ آرام سے رہتے ہیں. تو یہ سارا جو ڈفرینس ہے لائف سٹائل کا بٹوین ایوریج پاکستانی اور جو ہمارے حکومتی افسران ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ڈفرینس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان میں کیا اخراجات ہوتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اس میں ایئر کنڈیشنر نہیں چلنے چاہیے. جو غیر ضروری خرچے ہیں وہ تمام بالکل بند کر دینے چاہیے. جو غیر ضروری ترقیاتی کام ہے، مطلب جو بھی کام جس سے کہ انکم میں اضافہ نہ ہو یا گروتھ نہ ہو یا اس میں ٹیکنالوجی یا انڈسٹری کو فائدہ نہ ہو، میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیک برنر پہ رکھ دینی چاہیے یا پوسٹ پون کر دینی چاہیے، ملتوی کر دینی چاہیے. جو میں تھوڑی سی سخت باتیں بھی کروں گی، شاید جو لوگوں کو بہت سے لوگوں کو شاید پسند نہ ہوں، لیکن اس وقت بہت سے ہمارے ایسے عہدیدار ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، جس میں کہ مطلب آپ کے سول سرونٹس بھی شامل ہیں، جس میں کہ آپ کے ججز بھی ہیں، جرنیلز بھی ہیں، اور بہت سے اس طرح کے عہدیدار ہیں جن کو بہت بڑی بڑی پینشنز مل رہی ہیں، جن کے پاس مطلب گاڑیاں بھی ہیں، جن کو تحفظ بھی مل رہا ہے، مطلب سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اب وقت ہے کہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے. اور اس سے بھی میرا خیال ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہم کچھ سیو کر سکتے ہیں. امپورٹس جو ہیں وہ تمام غیر ضروری امپورٹس جس سے ہم کچھ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے، جس سے انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہے یا جس سے آپ کی ٹیکنالوجی کو فائدہ نہیں ہے، جو بالکل میں کہوں گی لگژری آئٹمس ہیں. اس وقت تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتے بلیوں کی خوراک بھی امپورٹ کی جا رہی ہے، وہ تمام بند کر دینی چاہیے. صرف وہ امپورٹ ہونی چاہیے جو کہ بہت ہی ضروری ہے، جیسے دوائیاں ہیں جن کے بغیر جو ہے عام لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی. جو فوڈ کے آئٹمس ہیں تمام، وہ میرا خیال ہے کہ تمام امپورٹ وہ بند کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ زرعی ملک ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس ملک میں پیدا ہو رہی ہیں اور اس سے انسانوں کی غذائی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ اگر توجہ دی جائے تو اس وقت امیجیٹلی آپ کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے. اسی طرح جو میرا خیال ہے کہ ایک جو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ورک ایتھکس ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے. مطلب لوگ جب جاب پہ جاتے بھی ہیں تو وہ ڈیلیجنٹلی کام نہیں کرتے، وہ وقت پہ وہاں نہیں پہنچتے، پورا وقت پورا نہیں کرتے. جب وہ جاب پہ ہوتے ہیں تو وہ اس کو ضائع کرتے ہیں، یا یہ ہم نے ہمیشہ شکایتیں سنی ہیں خاص طور سے جو ریاستی ادارے ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے تو ہم نے جب ریاستی اداروں میں ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو اچھی طرح نبھائیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے. کیونکہ ادروائز تو یہ ایسا ہی رہے گا، اور بلکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل کچھ اس لحاظ سے تو بہتر نظر نہیں آ رہا، جو بہت ہی افسوسناک بات ہے. تو آج کی ویڈیو میں نے صرف آپ کو جو امیجیٹ سٹیپس ہیں جو لینے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں میں نے اپنی رائے دی ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کے پاس، یا اگر جو لوگ اس بات کو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کے پاس اور بھی تجاویز ہوں گی، وہ بھی آپ ضرور کامنٹس میں شیئر کیجئے. لیکن اس کے بعد میں بات کروں گی اگلی ایک دو ویڈیوز میں کہ اس کے لیے مڈ ٹرم یعنی کہ درمیانے اور پھر لانگ ٹرم پلاننگ میں کیا ہونا چاہیے، جس سے کہ معیشت جو ہے وہ
صرف یہ نہیں کہ ہم ڈے ٹو ڈے اس کو ریسسیٹیٹ کرتے رہیں اور ڈے ٹو ڈے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے اس کو بس زندہ رکھیں، بلکہ ہمیں اس کو ایک مثبت اور مضبوط طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ لانگ ٹرم ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، پاکستان ایک معاشی طور پہ خود مختار ملک بن سکے. تو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن آخر میں یہ کہوں گی کہ میں نے ابھی جو بھی باتیں کہی ہیں آپ کو، وہی ریاست کر سکتی ہے، وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے جو لوگوں کا خیال رکھے، مطلب وہ لوگ جو کہ جن کے دل میں لوگوں کا درد ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے، جو پریشان ہیں. جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم جتنی بھی تجاویز دے دیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ٹیکس کے بارے میں بھی تجاویز دیتے ہیں اور سول سروس کی یا پولیس کے ریفارمز کے بارے میں بھی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. کیونکہ وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں، اور جو آپ جو مرضی کہہ لیں وہ یہ تمام چیزیں کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اسی لیے برابری پارٹی پاکستان بار بار یہ کہتی ہے کہ عام لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے، عام لوگوں کو خود سیاست میں آنا چاہیے، عام لوگوں کو خود منتخب ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب اسمبلیوں میں جائیں تو آپ اپنے مسئلے خود حل کر سکیں. تو بہرحال آپ اس پہ سوچیں، غور کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. بہت شکریہ.